اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نیکوکار ہوگا ہم اسے جنت عطا کریں گے۔ سورہ رحمان میں آپ پڑھتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، مگر اس درجے کو پانے کے لیے خود بھی تو ہمیں احسان کے درجے تک اپنے آپ کو اٹھانا ہوگا نا۔ تو اس کی مثال میں پہلے بھی آپ کو کئی بار سنا چکی ہوں حسن بصری علیہ رحمہ کا واقعہ، جب ان کے گھر چور آ گئے اور چوروں نے سامان چرا لیا تو لوگوں کو پتہ چلا تو آئے اور بات کرنے لگے کہ چوروں کا بیڑا غرق ہو، تباہ ہو، نقصان ہو گیا۔ تو حضرت حسن بصری نے دعا کی کہ اللہ اگر انہوں نے چوری ضرورت کے تحت کی تو ان کی ضرورت پوری فرما دے، اور اگر اپنی بری عادت کے تحت کی تو میرا مال حلال تھا، تو اس مال کی برکت سے ان کی عادتیں بد چھڑا دے۔ یہ ہے احسان، یہ ہے احسان کا درجہ۔ تو یہ اس درجے تک ریز کرنا اپنے آپ کو، تب جا کر چیزیں چینج ہوگی، کیونکہ احسان کے بدلے میں احسان ہے۔ اللہ نے کہا، اور آپ سب پڑھ چکے ہیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی فرمایا، اور پھر آگے آ کر ایک اور سورہ میں بھی کہا، مجھے یاد نہیں کون سی ہے، کہ اللہ پاک نے کہا تم بہترین نیکی کرو بدترین برائی کے بدلے میں، پھر دیکھو تمہارا جانی دشمن تمہارا دوست بن جائے گا۔ اور اللہ پاک نے کہا میرے بندے وہ ہیں جو برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹاتے۔ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، میں نہیں کہتی آسان ہے، بالکل آسان نہیں، لیکن یہی پھر احسان کا درجہ، یہی احسان کا درجہ۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، تو پھر وہ محبت کا درجہ پانا آسان تھوڑی ہے۔ تو احسان کا درجہ، پھر میں کہوں گی احسان کا درجہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پر الزام لگانے والے مسٹیک کو انہوں نے پھر ڈبل کر دیا ان کا خرچہ۔ احسان کا معاملہ یہ کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے والوں میں حسان بن ثابت بھی شامل تھے نا، مگر ان کے سامنے کہا گیا حسان وہی ہے نا جس نے آپ پر الزام لگایا، انہوں نے حجب لکھی باقاعدہ اما عائشہ، غلطی تھی ہو گئی نا، اس کو پھر ضائع کر دیا، وہ اشارہ آج موجود نہیں ہے کہیں پر بھی، مگر لکھی نا اس وقت، تو اماں کو تکلیف تو ہوئی تھی۔ تو وہ کہنے لگے ان کے اسٹوڈنٹ سے ایک بار کہ اماں حسان بن ثابت وہی نا جس نے آپ کی حجب لکھی تھی؟ اماں کہنے لگی نہیں بیٹا، وہ حسان بن ثابت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے لکھا کرتے تھے۔ حجب کہتے ہیں کسی کی بدتعریفی میں لکھی گئی نظم، قصیدہ کسی کی شان میں لکھی گئی نظم۔ تو اماں عائشہ نے کہا نہیں بیٹے، وہ حسان بن ثابت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصائد لکھا کرتے تھے، کیونکہ جو غلطی انہوں نے کی اس کی سزا قذف کی شکل میں ان پر جاری ہو گئی، بات ختم۔ لیکن یہ احسان کا درجہ ہے، احسان کا درجہ، تو اس کے لیے پھر دل کو بہت بڑا کرنا پڑتا ہے، بہت بڑا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ جس بندے نے، آپ سب کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، بچے بچے مسلمان کو پتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اما عائشہ سے پیار تھا، ہاں سب کو پتا ہے نا۔ انہیں اما عائشہ پر الزام لگایا عبداللہ بن ابی نے، کتنی اذیت دی آپ کو، ساری زندگی اذیت دی، پرسنلی بدتمیزی کرتا تھا، بیٹھا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ خچر پر سوار تھے تو ڈسٹ اڑی، تو کہنے لگا وہ عبداللہ بن ابی کہ تم تمیز سیکھو، معززین پر اپنے خچر کے پیروں کی گرد ڈال رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کچھ بھی نہیں، چپ کر گئے۔ آپ کو پتا ہے تبوک میں جو آخری واقعہ ہوا کیا ہوا، اور آپ کے قتل تک کی سازش کی اس نے، اور اس کے بعد وہ مرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس کی نماز جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے۔ احسان، احسان۔ اللہ نے کہا میں 70 مرتبہ آپ کے استغفار کرنے سے بھی معاف نہیں کروں گا، آپ نے کہا میں 71 دفعہ استغفار کروں گا شاید یہ بخشا جائے۔ احسان، تو احسان کے درجے بہت بڑے ہیں جی، بہت بڑے۔ ہند نے کیا رنج نہیں پہنچایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیسے معاف کیا ہند کو، اور پھر ہند کیسی مسلمان ہوئی۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، کیسی دشمنی تھی اکرمہ کی آپ کے ساتھ، اور جب اکرمہ آئے اور آپ نے جس طرح اکرمہ کا استقبال کیا تو اکرمہ پھر کیسے مسلمان ہوئی۔ احسان دل جیت لینے والے معاملات ہوتے ہیں، مگر احسان کے لیے اپنے ذاتی لیول سے بہت اوپر اٹھ کر سوچنا پڑتا ہے، سیلف لیس ہونا پڑتا ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے، لیکن بڑے درجے چاہیے تو پھر بڑی چھلانگ تو لگانی پڑے گی۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دے، اللہ ہمیں محسنین میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں درجہ احسان عطا کرے۔ مگر یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا، 3 بار یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے کہ اب تم برائی کے بدلے میں بہترین نیکی کرو، تمہارا جانی دشمن تمہارا دوست بن جائے۔ ٹٹ فار ٹیٹ ہمارا اصول نہیں ہے۔ قد احسنا، اچھا دیا اللہ نے، لہو رزقا، اسے رزق، اور اللہ اسے اچھا رزق بھی دیں گے۔
جو تقوی اختیار کرے گا، جو نیکی اختیار کرے گا، اللہ اسے رزق بھی اچھا دیں گے۔ تو رزق کی تنگی کے اسباب معاشی تو اجتماعی طور پر بھی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور ذاتی طور پر بھی کہیں نہ کہیں نافرمانی ہوتی ہے۔ کسی فرد سے رزق کم نہیں ہوتا، رزق ہمیشہ عمل کے نتیجے میں کم ہوتا ہے۔ اور یاد رکھے اللہ فرما چکے ہیں وَمَن يَعْشَ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو اللہ کو بھول جاتا ہے ہم اس کا رزق تنگ کرتے ہیں، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کا رزق کھل جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، افراد رزق کی تنگی کا باعث نہیں۔ جیسے کوئی کہتا ہے نا میری بیٹی پیدا ہوئی جب سے تو تب سے حالات تنگ چل رہے ہیں، نہیں، وہ بیٹی کے پیدا ہونے پر تم نے منہ بنایا ہوگا تب رزق تنگ ہوا ہوگا، بیٹی کو کیا مسئلہ ہے تمہارے رزق کے ساتھ؟ اس طرح کی اور باتیں، فلانی بہو آئی تو رزق تنگ ہو گیا، بہو کے رزق تنگ نہیں ہوگا، جو تم نے شادی میں تنگ کیا یا نافرمانیاں کی اس کی سزا میں تنگ ہو گیا لے کر آئی، بالکل۔ تو رزق کم نہیں ہو سکتا، کسی کے آنے سے رزق کم نہیں ہوتا، رزق بڑھتا ہے۔ اللہ الذی، اللہ ہے وہ رب جس نے خلق پیدا کیا سبع سماوات، ساتوں آسمانوں کو، ومن الارض اور زمین کو، مثلہن انہی کی مانند، اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اپنی ہی مثال پر، زمین آسمان کی کوئی مثال تو نہیں تھی، کسی کو دیکھ کر تو نہیں بنایا۔ بڑی پیاری دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم ربنا ورب کل شیء رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اللہم انی اعوذ بک من شر كل شيء انت آخذ بناصيته، اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين واغننا عن الفقر۔ اللہ ہمیں نجات عطا فرما قرضوں سے اور فقر سے، اور ساری صفتیں ہیں اللہ کی۔ تو یہ رب السماوات سب سے مجھے یاد آ گیا، تو وہ ہر چیز کا رب ہے، اور اللہ سے دعا مانگا کرے رزق کے لیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کے علاوہ صدقات کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تم رزق میں تنگی پاؤ تو اللہ کے ساتھ کاروبار کر لو، تو اللہ کے راہ میں صدقات کرے، انشاءاللہ اللہ برکت دیں گے۔ پھر بھی اگر ٹھہرا ہوا ہے کچھ عرصے کے لیے تنگی تو گھبرائیں مت، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا، وہ بات ہی کرنی جو سورہ فجر میں اللہ کہتے ہیں نا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ ہم رزق وسیع کرتے ہیں تو وہ اکڑ جاتا ہے، میں تو معزز ہوں، رزق تنگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو ذلیل ہو گیا، نہ شکرا ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اس کی طرف سے، سب اس کی طرف سے، اور ہمیشہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، انما العسر یسرا، انشاءاللہ۔ یتنزل الامر بینہن، اترتا ہے اس کا حکم ان دونوں کے مابین، آسمان و زمین کے مابین، آسمان سے آتے ہیں نا احکامات لے کر فرشتے، زمین پر پہنچاتے ہیں، لتعلموا تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں بتا اس لیے رہا ہوں کہ تمہیں پتہ چل جائے اللہ ہر بات پر قادر ہے، نہ کوئی بچے روک سکتا ہے، نہ کوئی بچے دے سکتا ہے، نہ کوئی شادیاں کرا سکتا ہے، نہ کوئی شادیاں رکوا سکتا ہے، نہ کوئی زندگی تنگ کر سکتا ہے، نہ کوئی آسانی دے سکتا ہے، سب اللہ کی طرف سے۔ لہٰذا جو اللہ نے آزمائش فکری ہے وہ کاٹنی تو ہے۔ ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا اللہ کی بات مان لو ورنہ بنوائے جاؤ گے، تو جو آزمائش آ گئی وہ پوری تو کرنی ہے، بس ہنسی خوشی کر۔ بڑا خوبصورت شعر ہے میر درد کا، بڑا حسب حال ہے، وہ کہتا ہے اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات، ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار لے۔ سمجھ گئے، جلنا تو ہے، امتحان تو دینا ہے، ہنس کر دو یا رو کر دو، تو ہنس کر دیں گے، اس کی مہربانی، اس نے ہمیں امتحان کے لائق تو سمجھا، کیونکہ جن کو وہ چھوڑ دیتا ہے ان سے وہ ناراض ہوتا ہے، جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا ان کو اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں، سورہ یونس میں پڑھیں گے آپ، سورہ رعد میں پڑھیں گے آپ، کہ جب بستی والوں کے دل نہیں جھکے تو ہم نے انہیں اتنی نعمتیں دی کہ وہ سب کچھ بھول گئے اور کہنے لگے برے وقت کا کیا، ہمارے اجداد پر بھی آتا تھا کبھی کبھی، اور جب وہ خوب مست ہو گئے تو پھر ہم نے ان کی رسی کھینچی۔ تو جن پر امتحان نہیں آتا وہ ڈریں، جن پر آیا ہے وہ تو خوش ہوں، ابھی ہم کہیں نہ کہیں شمار میں ہیں، اتنا ہی بول۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا۔ اللہ سب جانتے ہیں جی، جو ہمارے دلوں پر گزر رہی ہے وہ اس سے بھی واقف ہے، لیکن ایک بات بتائیں، میں آپ کی استاد ہوں،
میں آپ کو وہ ٹیسٹ دوں گی جس کی آپ میں کیپیسٹی نہیں دوں گی نا. تو اللہ تو خالق ہے، وہ اس ٹیسٹ میں کیسے ڈال سکتا ہے جس کی کیپیسٹی نہیں. ہماری کیپیسٹی کو دیکھ کر ہی اللہ ٹیسٹ دیتے ہیں. تو پھر اپنے آپ کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اللہ کی توقعات پر پورے اترے، اپنا ٹیسٹ دیں اور بالکل پریشان نہ ہو. جس نے ٹیسٹ دیا ہے وہی ہمیں اس کو نبھانے کی توفیق بھی دے. اس سے مانگ لے انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا. اسے کہیں بار بار کہیں ربی یسر ولا تعسر توکلت علی الحی الذی لا یموت حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بس کہتے جائیں. ہم اکیلے تھوڑی ہیں، کتنے ہی آزمائے گئے. اماں سارا جو تھی ہر دکھ سکھ میں ساتھ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام. جیسے اماں ختیجہ نے دیا نا، اس طرح اماں سارا نے دیا. ہجرت بھی کی، تکلیف بھی سہی، اتنے سال انتظار کیا. اگر ابراہیم 72 کے تھے سال کے جب اسماعیل پیدا ہوئے ہیں، تو اماں سارا بھی تو 60 کی ہی ہوں گی. اتنے سال انتظار کیا. اچھا اپنی شادی کرا دی ہاجر سے، اور سال بھر بعد یہ اللہ نے بیٹا ہاجر سے دے دیا. تو سوچے اماں سارا کے دل پر کیا گزری ہوگی. دکھ تو آیا ہوگا نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فیل ہی نہ ہوا ہو. مگر رضیت باللہ رب، میرے رب کی جو تقریر ہے میں راضی ہوں، اور کوئی امید بھی نہیں. اور پھر اللہ نے ایسا امتحان ڈالا کہ اس بچے کو بھی نظروں سے دور کر دیا کہ اسی سے بہل لے. پھر جا کر اسحاق جیسا بیٹا بھی دے دیا. تو وہ مالک اس کے رنگ نرالے. آپ دیکھیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی تنہا گزر گئی. ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 10 سال رہی وہی رہی نا. تو کیا ان کے دل میں کبھی خیال نہیں آتا ہوگا؟ کبھی تو آتا ہوگا. انسان ہے نا، فطری تقاضے تو ہیں. تنہائی تو کبھی محسوس ہوتی ہوگی. لیکن جو اللہ نے لکھ دیا سو لکھ دی، وہی ہونا ہے. تو پھر اسے خوشی سے قبول کر انشاءاللہ. اللہ چیزوں کو بے حد آسان کریں گے، بالکل فکر کی بات نہیں ہے. بس اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے مدد مانگے. خدا کیا ہے؟ راستے پر چلا کر، ہاتھ پکڑ کر، رستہ گزار کر جنت پہ پہنچانا. خالی رستے پہ چڑھانا تھوڑی ہے. وہ تو بندہ کہیں بھی بہک سکتا ہے. تو اللہ سے مدد مانگے، وہ لے کر جائے گا، آخر تک لے کر جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بالکل پریشان کافی ہے ہمیں ہمارا. اللہ بے حد آسانیاں کرے، اور ایک دوسرے کے لیے بہت دعا کیا کرے. آپ کو پتا ہے مومن کا سب سے اچھا فیل کیا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے دعا کرے. اور جو دعا قبول ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پاک زبان کی دعا، یعنی ایک دوسرے کے لیے کی گئی دعا. تو ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرے. جن کے مسائل کا پتہ ہے ان کا نام لے کر دعا کرے. جن کے مسائل کا نہیں پتا ان کے لیے ویسے ہی دعا کرے کہ اللہ ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری ساتھی ہیں، ان سب کے جو بھی مسائل ہیں حل فرمائے. اب اپنی دعاؤں میں ایک دوسرے کو جگہ دے، پھر آپ دیکھیں مسائل تیزی سے حل ہوں گے انشاءاللہ. اللہ رب کریم ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے. اللہ ہمیں آسانیاں دینے والا رکھے. اللہ ہمیں محسنین میں شامل کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.